السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو لے کر، اور ایسی ویڈیو ہے، ایسی خبر ہے کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو جائے گی، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم کسی سے کچھ کھلواڑ نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کے معاملے مداخلت نہیں کرتے ہیں، اور لوگ ہمارے معاملے مداخلت کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ خبر آپ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر مسلمان اب بھی بیدار نہیں ہوگا تو پھر وہ کبھی بیدار نہیں ہوگا۔ مسلمانوں پر کبھی ان کی حجاب پر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی ان کے طلاق کے معاملے کو لے کر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کو لے کے معاملہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور نئی بات آئی ہے سامنے، میں آپ کو پیش کر کے سناتا ہوں، سماعت کیجئے۔ کہہ رہے ہیں مساجد سے لاؤڈ سپیکر ہٹائے جائیں۔ کہاں کی یہ بات ہے؟ آپ کے علاقے کی بات نہیں ہے تو آپ ہی سوچو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، ہمارے علاقے میں تھوڑی ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں جب آگ لگتی ہے تو دھیرے دھیرے سب میں پھیل جاتی ہے۔ تو یہ خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس میں کس طریقے کی باتیں کہیں، اس کو پورا سنیے کہ کس طرح سے کیسے سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ ممبئی کے پولیس کمشنر سنجے پانڈے نے شہر میں ٹریفک صوتی آلودگی یعنی آواز، صوتی آلودگی کا جہاں لفظ آئے گا اس سے آپ سمجھ لیجئے گا آواز، صوت مانے آواز، صوتی آلودگی اور دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے اچھے اقدامات شروع کیے ہیں۔ اس پر بی جے پی لیڈر موہت کمبوج نے بھی صوتی آلودگی کے معاملے پر ممبئی کی مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی جو مساجد میں، ممبئی کی مسجدوں میں جو لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے، یہ کہا ہے کہ یہاں سے ممبئی سے لاؤڈ اسپیکر مساجدوں سے ہٹا دیے جائیں۔ انہوں نے ممبئی پولیس کمشنر کی صوتی آلودگی مہم میں مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کے خلاف کارروائی کر کے ایک نئی مہم شروع کرنے پر زور دیا۔ بی جے پی نے ایک بار پھر صوتی آلودگی کے بہانے اذان پر نشانہ بنایا ہے۔ یہ آواز، لاؤڈ اسپیکر ہٹانا یہ ان کا مقصد نہیں، ان کا مقصد ہے اذان کو ختم کرنا، ان کا نشانہ ہے اذان۔ تو اب میں پڑھ رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ موہت کمبوج نے ممبئی کی مساجد پر لگے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹائے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ممبئی پولیس کمشنر سنجے پانڈے صوتی آلودگی کے خلاف اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ممبئی میں مساجد پر غیر قانونی لاؤڈ اسپیکر صوتی آلودگی کا سبب ہے۔ اس کا اثر طلباء کی پڑھائی اور بزرگوں پر ہوتا ہے، یعنی اذان ہوتی ہے تو اس سے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی پڑھائی پر اثر پڑتا ہے، باقی دیگر خرافاتیں ہوتی رہتی ہیں تو اس سے اسٹوڈنٹ کی پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور بزرگوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ڈی جے بجاؤ آپ رات رات بھر، اس پہ اثر نہیں پڑتا ہے، اور آپ گانے بجاتے ہوئے سب کچھ کرتے جاؤ، اس سے اثر نہیں پڑتا ہے۔ اذان جو دن میں 5 بار ہوتی ہے اور 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے اذان ہوتی ہے، اس سے پڑھائی پر اثر پڑتا ہے۔ کہنے اس لیے پولیس کمشنر کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، ممبئی کو شور سے پاک بنایا جائے۔ یعنی ممبئی میں بس جو شور ہو رہا ہے، اتنا شور و گل ہلہ مچایا جا رہا ہے، بس وہ اذانوں سے ہی ہے، اور باقی چیزوں سے ہلہ ہے ان کو ختم نہیں کر سکتے، بس ان کا نشانہ اذان ہی ہے۔ ہم کسی معاشرے یا مہذب کے خلاف نہیں ہیں۔ کمبوج نے نمائندے کو بتایا کہ پہلے زمانے میں گھڑی اور موبائل نہیں تھے، اس لیے نماز کا وقت بتانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جاتی تھی، لیکن آج ترقی کا دور ہے اور اب سب کے پاس موبائل اور گھڑی موجود ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ناظرین محترم، ایک بات غور کرنے کی ہے کہ پہلے کے زمانے کی مثال دے رہے ہیں، تو پہلے کے زمانے میں اتنے ٹریفک کا بھی آواز نہیں ہوتا تھا، ٹریفک کے اتنی زیادہ پولوشن نہیں ہوتا تھا، کہ اب تو ٹریفک کا اتنا پولوشن ہے تب بھی آواز مسلمانوں تک پہنچنا ممکن کی بات نہیں۔ اور اس سے مسئلہ کیا ہے کہ دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے، اس میں 2 منٹ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس سے کون سا جو ہے ایسا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف بہانے والی باتیں ہیں، اور صرف اس محض اذان کو بہانہ بنانا ہے، اور مسلمانوں کو بیدار ہونا ہوگا کہ طرح طرح سے ان کی قوم کی، ان کی مذہب کی چیزوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان اب بھی نہ سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ جلد از جلد وہ اپنے معاملات پر غور کریں، اور اس طرح سے جو آوازیں اٹھا رہے ہیں ان کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔